ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پچنا لگوایا۔ یہ پچنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو لہی جبل نامی پانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5700۔ حشام بن حسان نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں پچنا لگوایا آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5701۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے، اور پچنا لگوانے میں ہے، اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5702۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر سر منڈوا لے اور کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا ایک قربانی کر دے۔ ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5703۔ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفا ہے تو پچنا لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن آگ سے داغ کر علاج کو میں پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5704۔ محمد بن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ حسین نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک ایک 2 نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو آسمان کے مختلف کناروں میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے ہم ہی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705۔ حمید بن نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا
ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرما آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بدتر حصے میں پڑا رہنا پڑتا تھا، پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی، تب عدت سے باہر ہوتی، پس 4 مہینے 10 دن تک سرما نہ لگاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5706۔ سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں، البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسی سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے حکم بن عطیبہ نے خبر دی، انہیں حسن بن عبداللہ عرنی نے، انہیں عمرو بن حریث نے، اور انہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کر دی تو پھر عبد الملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتماد ہو گیا، کیونکہ عبد الملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا۔ شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5708۔ موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو بوسہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5709، 5710، 5711۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ دوا منہ میں نہ ڈالو۔ ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا میرے منہ میں نہ ڈالو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبعی نفرت کی وجہ سے فرمایا ہوگا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، اور میں دیکھتا رہوں گا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈالتے وقت موجود نہ تھے، بعد میں آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5712۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے زہری نے، کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور انہیں ام قیس رضی اللہ عنہا نے، کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں ایک ذات الجنب پسلی کا ورم بھی ہے۔ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو، لدود کرو۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیماریوں کو تو بیان کیا، باقی 5 بیماریوں کو بیان نہیں فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا، میں نے سفیان سے کہا، معمر تو ظاہری سے یوں نقل کرتا ہے، اعلقت علیہ۔ انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا، مجھے یاد ہے ظاہری نے یوں کہا تھا، اعلقت عنہ، اور سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا جو بچے کو پیدائش کے وقت کی جاتی ہے۔ سفیان نے انگلی حلق میں ڈال کر اپنے کوے کو انگلی سے اٹھایا تو سفیان نے اعلاق کا معنی بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو اٹھانا، انہوں نے یہ نہیں کہا اعلقوا عنہ شیئا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5713۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے بیماری کے دن
میرے گھر میں گزارنے کی اجازت اپنی دوسری بیویوں سے مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 اشخاص حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان ان کا سہارا لے کر باہر تشریف لائے۔ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ کا مرض بڑھ گیا تھا، کہ مجھ پر 7 مشک ڈالو جو پانی سے لبریز ہوں، شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک لگن میں بٹھایا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور آپ پر حکم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے۔ آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں گئے، انہیں نماز پڑھائی اور انہیں خطاب فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5714۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ ام قیس بنت محسن اسدیہ نے انہیں خبر دی ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ بنی اسد سے تھا۔ وہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرا کا علاج تالو دبا کر کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں ایک ذات الجم کی بیماری بھی ہے۔ عود ہندی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی عود ہندی ہے، اور یونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا، اور ان سے ظاہری نے اس روایت میں بجائے علقت علیہ کے علقت علیہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5715۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو متوکل نے، اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ۔ انہوں نے پلایا اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں شہد پلایا لیکن ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ آخر شہد ہی سے اسے شفا ہوئی۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5716۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات، صفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اس کی روایت ظاہری نے ابو سلمہ اور حضرت سنان بن ابی سنان کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5717۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا، جو ان اگلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور وہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کا کوا گرنے میں تالو دبا کر علاج کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو۔ عود ہندی کوٹ اس میں استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں سے ایک نمونیا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عود ہندی سے قسط تھی، جسے قسط بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک لغت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5718۔
حماد نے بیان کیا کہ ایوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث پڑھی گئیں۔ ان میں وہ احادیث بھی تھیں جنہیں ایوب نے ابو قلابہ سے بیان کیا تھا، اور وہ بھی تھیں جو ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھیں۔ ان لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے میں انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی تھی کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر نے انس رضی اللہ عنہ کو داغ لگا کر ان کا علاج کیا تھا، یا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا۔ اور عباد بن منصور نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انصار کے بعض گھرانوں کو زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ذات الجم کی بیماری میں مجھے داغا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس وقت ابو طلحہ، انس بن نضر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے داغا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5719، 5720، 5721۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر احد کے دن خود ٹوٹ گیا، آپ کا مبارک چہرہ خون آلود ہو گیا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھیں۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون پانی سے بھی زیادہ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5722۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، پس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو یوں کہتے کہ اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5723۔ فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے دعا کرتیں اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتیں۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5724۔ شام نے بیان کیا، کہا کہ میرے والد نے مجھے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5725۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، پس اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5726۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل اور ارینا کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم مویشی والے ہیں، ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں، مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی تھی، چنانچہ حضرت نے ان کے لیے چند اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے اونٹوں کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ پڑے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے، پھر آپ نے ان کے متعلق حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ اسی حالت میں مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5727۔ حبیب بن ابی ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا، کہا کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت،
حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے کہا تم نے خود یہ حدیث اسامہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5728۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، انہیں عبداللہ بن حارث بن نوفل نے، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے عمرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مہاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا۔ کوئی کہنے لگا چلو، کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے انہیں بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا کر لایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر نہ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا، اور خشک کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسئلے سے متعلق ایک علم ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد کی اور پھر واپس ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5729۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرغ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ وبا میں طاعون، ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5730۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ طاعون آ سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5731۔ حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5732۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے سمی نے،
ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضے سے مرنے والا شہید ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5733۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑی ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی داؤد سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5734۔ ہشام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات، سورۃ الفلق والناس اور سورۃ الاخلاص کا دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5735۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو بشر نے، ان سے ابو متوکل نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم در حالت سفر عرب کے ایک قبیلے پر گزرے۔ قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے، اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5736۔ عبید اللہ بن اخنس ابو مالک نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا لدیغ یا سلیم، راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا، ایک شخص تھا۔ قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی، اس سے وہ اچھا ہو گیا۔ وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی۔ آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کے مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5737۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ آپ نے اس طرح بیان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5738۔ زہری نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے،
انہیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ محمد بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5739۔ عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5740۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن اسود نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5741۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ ضرور کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5742۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے سلیمان عامش نے، ان سے مسلم بن سبیح نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخعی سے بیان کی، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5743۔ نظر بن شمیل نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے پالن ہار، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5744۔ عبربہ بن سعید نے بیان کیا ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کلمے کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5745۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5746۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہا میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حلم برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔
اور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5747۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور فلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر جب آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5748۔ ابو عیوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر جعفر نے، ان سے ابو متوکل علی بن داؤد نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم 300 نفر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں طے کرنا تھا۔ راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلے میں پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمانی کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اسے اچھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر ڈالی لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر انہی میں سے کسی نے کہا، یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے میں پڑاؤ کر رکھا ہے ان کے پاس بھی چلو، ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا، لوگو ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی منتر ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں واللہ میں جھاڑ نہ جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں تو تم نے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھہرا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں 30 پر معاملہ کر لیا۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے، یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے۔ اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے، پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی۔ معمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن شہاب سے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5751۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ 2 ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا، میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی
تو آپ نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5752۔ سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5753۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا، کوئی اچھی بات سننا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5754۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر نیک فال ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ نیک فال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، کلمہ صالحہ، نیک بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5755۔ حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فال پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5756۔ ابو حسین عثمان بن عاصم اسدی نے خبر دی، انہیں ابو صالح ذکوان نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا صفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5757۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حزیل کی 2 عورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت ام عطیف بنت مروح نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا، جس کا نام ملیکہ بنت عویمر تھا۔ وہ پتھر عورت کے پیٹ میں جا کر لگا۔ یہ عورت حاملہ تھی، اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ پتھر کی چوٹ سے مر گیا۔ یہ معاملہ دونوں فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے۔ جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس کے ولی حمل بن مالک بن نابغہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی چیز کے دیت کیسے دے دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آواز ہی سنائی دی؟ ایسی صورت میں تو کچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5758۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ 2 عورتیں تھیں، ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5759۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے حضرت سعید بن مسیب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین جسے اس کی ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جسے دیت دینی تھی اس نے کہا کہ ایسے بچے کی دیت آخر کیوں دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی؟ ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5760۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5761۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ ہمیں ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہوتا ہے، اسے کاہن کسی جنی سے سن لیتا ہے، وہ جنی اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھر یہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ عبدالرزاق اس کلمہ تلک الکلمۃ من الحق کو مرسلاً روایت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد اس کو مسنداً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5762۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا راوی نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان، کنگھی، بال، خرما کا غلاف ہوتے ہیں، اسی میں دفن کرا دیا۔ عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ، انس بن عیاض اور ابن ابی زناد تینوں نے ہشام سے روایت کیا، اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشط و مشاقہ، مشاطہ اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں نکلے، سر یا داڑھی کے، اور مشاقہ روئی کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5763۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے ثور بن زید نے، ان سے ابو غیث نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5764۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، حالانکہ آپ نے کی نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ جادو کی یہ سب سے سخت قسم ہے جب اس کا یہ اثر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔
جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ یہ یہودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک شخص تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیطان کے سروں جیسے تھے۔ بیان کیا کہ پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں ایک شور ہونا پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5765۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا بنی زریق کے لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے۔ پھر آپ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنگھی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سن لے اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی، تندرست کر دیا، اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پھیلے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا حکم دیا، وہ گاڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5766۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمی پورب کی طرف ملک عراق سے سن 9 ہجری میں مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں، یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5767۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5768۔ ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا کہ میں نے عامر بن سعد سے سنا، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5769۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا، صفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟
صحیح بخاری حدیث نمبر 5770۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت یہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5771۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں۔ اگر ممکن ہوتی تو نحوست 3 چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5773۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض اونٹوں والا اپنے اونٹ تندرست اونٹوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5774۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر پوچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ ریگستان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے، لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آ جاتا ہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5775۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے اور بدشگونی نہیں ہے، البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نیک فعل کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنا یا کسی سے سن لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5776۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں پیش کی گئی۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حرس نے پیش کی تھی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم مجھے صحیح بات بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا پردادا تو فلاں ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سچ فرمایا، درست فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچ بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے پردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، واللہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ نے پھر ان سے دریافت فرمایا، کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبے نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5777۔ سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ذکوان سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5778۔ عامر بن سعد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5779۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے کھانے والے درندہ جانور کے گوشت سے منع فرمایا۔ ظاہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5780۔ یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب ظاہری نے کہ میں نے ابو ادریس سے پوچھا کیا ہم دوا کے طور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں، یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں، یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں؟ ابو ادریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے، البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں پڑ جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5782۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5783۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5784۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5785۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا، پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی،
اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5787۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5789۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کی مطابقت یونس نے ظاہری سے کی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا، کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لیث اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ازراہ تکبر لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں سے بولے، ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم، اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔ پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5792۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی
اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5793۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ، پرنس، ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5794۔ ابن عینہ نے خبر دی، انہیں عمروں نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5795۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ 2 آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی مطابقت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو زناد نے اعرج سے کی، تو جبوں کے ذکر کے ساتھ، اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا جبتان، اور جعفر نے اعرج کے واسطے سے جنتان کا لفظ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5797۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا، آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سر پر اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5798۔
مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے۔ آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا۔ پھر میں بڑھا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5799۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا، تو حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ذکر کر دو۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی قباؤں میں سے ایک قبا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی۔ مسعود نے بیان کیا کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5800۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Subscribe my channel Eat the Red Hadith 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.